اب لفظ محنت سنتے ہی ہمارے ذہن میں فوراً سے کیا چیز آتی ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک مزدور آتا ہے، اینٹیں اٹھانا آتا ہے، کھیت میں ہل چلتا ہوا نظر آتا ہے، کنسٹرکشن نظر آتی ہے، روڈ پہ کوئی کام کرتا ہوا بندہ نظر آتا ہے۔ اسے ہم نے محنت سے جو ہے منسوب کیا، عمومی تصور یہ لیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قسمت کا بڑا فیک کانسیپٹ یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے لکھ دیا گیا ہے ہونا تو ویسے ہی ہے، تو پھر ہم نے کسی طرح کی کوشش و کاوش کیوں کرنی ہے؟ جب ایک لکھ دیا ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ اس بندے نے مرنا ہے، لکھ دیا گیا ہے کہ اس بندے نے قتل ہونا ہے، لکھ دیا گیا ہے کہ اس بندے نے فیل ہونا ہے، تو پھر کوشش کا کیا اس کے اندر کردار کیا ہے؟ جیسے یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ انسان اپنی قسمت جو ہے اپنی محنت سے بدل سکتا ہے. بدل سکتا ہے. That's 100% رائٹ. اب اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے کہ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قسمت اٹسیلف کیا ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ 4 بنیادی فیکٹرز ہیں. ان میں سے کسی ایک فیکٹر کو بھی اگر آپ اگنور کرتے ہیں تو آپ اپنی ڈیسٹینیشن کو، اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکتے. جس میں سب سے پہلی چیز ہے وہ گائیڈ لائن ہے. اور گائیڈ لائن کس چیز کی؟ گائیڈ لائن ایک تو یہ ہے ٹیچنگ ہے، ٹریننگ ہے، آپ کے مختلف طرح کے آپ کے ایکسرسائزز ہیں، ایک یہ گائیڈ لائن. لیکن یہ گائیڈ لائن تب میسر آتی ہے جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے اندر یہ کام کرنے کا نیچرل ٹیلنٹ بھی ہے کہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہم نے بچے کا جو ہے اس بندے کا نیچرل ٹیلنٹ فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. اس ٹیلنٹ کی فائنڈنگ اگر ہو جاتی ہے تو اس کے نہیں سکلز نہیں ٹیلنٹ تو نیچرل ایبلٹی. لیٹس سپوز کہ آپ کے مسلز جو ہیں بڑے سٹرونگ ہیں، آپ مسلز کی بنیاد پر کیا کام کر سکتے ہیں؟ آپ کی وائس بہت اچھی ہے تو وائس کی بیس پر آپ کیا کام کر سکتے ہیں؟ آپ جو ہے کیلکولیٹڈ، آپ کی کیلکولیشنز بہت اچھی ہیں اور آپ اپنی کیلکولیشنز کی بنیاد پر کیا کیا کام کر سکتے ہیں؟ انہیں کہتے ہیں نیچرل ٹیلنٹ. یہ ہم نے 14 سال تک، پیدائش سے لے کر 14 سال تک عرصہ ہوتا ہے جہاں کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. جب یہ فائنڈ آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر ان ٹیلنٹس کو، پوٹینشلز کو، ایبلٹیز کو یوز کرتے ہوئے جس سمت میں آپ کو لے کے جانا ہے، آپ کو ہم نے جو ہے نا وہ ایتھلیٹکس میں لے کے جانا ہے، آپ کو ایکٹنگ میں لے کے جانا ہے، آپ کو ہم نے سائنس میں لے کے جانا ہے. اب یہ آپ کے فیلڈ آ گئے ہیں. اب ان فیلڈ کو اچیو کرنے کے لیے what type of skills you need، یہاں پھر ہمیں سکلز کی ضرورت ہوتی ہے. 2 باتیں ہوگی. اور تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کا ٹائم. ٹائم مین اپرچونٹی، کہ آپ کے پاس اپرچونٹی ملتی ہے آپ کو. لیٹس سپوز جیسے رائٹ نو اس میں ہمارے پاس ایک موقع ہے اپنی بات کو پوری قوم تک، لوگوں تک پہنچانے کا. تو تیسری چیز ہے کہ اپرچونٹی آ گئی ہے. اگر بندے کے پاس اس کا گائیڈ لائن کر کے اس کی اگر آپ نے ٹیلنٹ فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکے تو آپ وہ کہیں بھی جتنی مرضی وہ کوشش کر لے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے آپ کا گائیڈ لائن ہوگی، پھر آپ کی سکلز ہوگی، پھر تیسری چیز آپ کو ٹائم ہو گیا، اور چوتھی چیز ہے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی. جب آپ نے پرفارم کر لیا تو پرفارم کرنے کے بعد ہم فیڈ بیک کہتے ہیں کہ کہاں پر جو ہیں وہ فلاز تھے اور ان کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے. اگر یہ 4 فیکٹرز آپ پورے کر لیتے ہیں تو دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. سر یہ بھی بتائیے گا کیا کوئی ایسا وقت بھی آتا ہے جہاں پر صرف محنت جو ہے وہ کافی نہیں رہتی؟ دیکھیے اب ایک بندہ کوشش کرتا جا رہا ہے، بالکل بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے، لیکن اس کو ایک موقع نہیں مل رہا. جب موقع ہی نہیں مل رہا تو وہ اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کر پاتا. وہ جو موقع نہ ملنا ہے، یا بسا موقع تو آیا لیکن اس کی تیاری مکمل نہیں تھی تو اسے وہاں سفر کرنا پڑتا. میں مثال کے طور پر آپ نے نام سنا ہے جہانگیر خان کا. جہانگیر خان جو ہے بچپن میں ان کی ٹانگیں بہت کمزور تھیں اور یہ زیادہ چل نہیں سکتے تھے. پھر ان کا ہرنیے کا آپریشن بھی ان کا ہوا تھا تو ڈاکٹر نے ان کو کسی طرح کا جو ہے واک ان چیزوں منع کیا ہوا تھا. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ڈاکٹر کی ایڈوائس جو تھی وہ ایک ہے، فزیکل فٹنس ایک الگ چیز ہے. لیکن چونکہ اس خاندان میں جو ہے اسکواش کا بڑا ان کا ایک نام تھا ان کا، تو یہ چھپ چھپا کے کرتے رہے، کھیلتے رہے. کہتے کہ 16 سے 18 گھنٹے یہ کورٹ میں لگے رہے. اور پھر وہی جس کو چلنے سے، زیادہ دوڑنے سے منع کیا تھا، اس نے ورلڈ ریکارڈ کام کیا اور 555 کنٹینیوس میچ جیت کر ورلڈ ریکارڈ اس بندے نے قائم کیا. اچھا سم ٹائمز آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے کچھ ایکٹرز بھی ہیں اور کوئی ایسے بزنس مین بھی ہیں، کوئی ایسے انفلوئنسر بھی ہیں، بہت سارے ایسے اپنے اپنے شعبوں میں لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری لک کام کر گئی، ہماری تو نہ شکل تھی نہ منہ متھا تھا، اس کے باوجود ہم کتنے آگے نکل گئے اور وہ بڑی شہرت حاصل کر چکے. اور جو حسین ہے، جمیل ہے، ٹیلنٹ ہے، اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں، خوبصورت ہیں یا اچھا گاتے ہیں، ان لوگوں کو آگے جان سی تو وہ کہتے ہیں ہماری قسمت خراب ہے، وہ کہتے ہیں ہماری تو قسمت لے گئی ہمیں. تو لوگ بھی ان کے بارے میں کہتے ہیں یار ان کی لک ہے، ان کو بنا گئی. بہت سے لوگ شاہ رخ خان صاحب کے بارے میں بھی بولتے تھے، آپ کو پتہ ہے، although he is a سپر اسٹار، مگر شروع میں لوگ ان کو یہی کہتے تھے
کہ شاہ رخ کی صرف لک کام کی ہے ورنہ ایکٹر عامر خان زیادہ اچھا تھا. آپ نے سنا ہوگا یہ والی باتیں, تو یہ سب پاکستان میں بھی ہوتی ہیں, ہر جگہ ہر ملک میں ہوتی ہیں. تو اس میں کیا توازن ہے؟ اب یہ کس طرح سے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ اس انسان کے صرف لک کام کر رہی ہے ورنہ بندہ بالکل کوئی کسی کام کا نہیں ہے؟ یہ بتائیں. دیکھیے میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں, ایک بندہ نا بڑا اس کے حالات بڑے تنگ تھے, یعنی کہ معاشی طور پر بہت ماٹھا تھا وہ کسی کے پاس جگہ بیٹھا رہتا, دیکھا کہ اس بندے کے جو ہے نا حالات بڑے تنگ ہیں, تو انہوں نے مشورہ کیا, اس کا میں کیا کروں, میرے حالات بہت تنگ ہیں, بچے میرے تنگ ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھو یار تمہاری قسمت جو ہے نا وہ جو سامنے پہاڑ ہے اس کے نیچے دبی ہوئی ہے. اگر تم اس پہاڑی کو گرا دو, توڑ دو, تو تمہارے وہاں سے قسمت جو ہے نکلے گی, وہ تو کامیاب ہو جائے گا. اس نے ان کی بات کو یقین کر لیا. کرنے کے بعد دن رات لگا رہا, اس کو کھودتا رہا, اس میں پتھر تھا, اس میں باقی چیزیں توڑتا رہا. ایک لمبا عرصہ لگ گیا اس کے پاس. آخر کو پہاڑ گر گیا اس کا. کچھ پہاڑ گر گیا تو اس نے آ کر بتانے سے پہلے کیا ہوا کہ وہاں نزدیکی کنسٹرکشن ہو رہی تھی, روڈ کی کنسٹرکشن تھی یا کوئی ڈیم کی کنسٹرکشن تھی. تو وہاں جو اس پہاڑ کو کاٹتے ہوئے جو کافی بڑا پتھروں سے نکل آیا. جب پتھر نکلا انہوں نے کہا یہ پتھر ہمیں چاہیے. انہوں نے پتھر کیا کہ اس کو بیچ دیا. پتھر ان کو بیچ دے, وہاں سے اس کے پاس پیسے بھی آئے گئے. وہ پیسے لے کر ان صاحب کے پاس آیا. اس نے کہا یہ پہاڑ میں نے گرا دیا, اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ وہاں سے جو پتھر نکلا, وہاں سے جو لکڑی نکلی, وہ میری سیل آؤٹ ہو گئی اور مجھے اچھی خاصی وہاں سے آمدن ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ اب وہاں سے کیا, وہ جو تیری قسمت وہاں دبی ہوئی تھی وہ قسمت آزاد ہو گئی ہے, اب تو کام کرتا رہے. اب وہ بندہ کام کرتا رہا. کچھ عرصے کے بعد وہ بہت بڑی اس کی کیا ہے مالی پوزیشن سٹرونگ ہو گئی. تو ایک دن آ کر ان بزرگوں سے پوچھتا ہے کہ بتائیے کہ میری قسمت وہاں پہاڑ کے نیچے رکھی کس نے تھی, جو اگر آپ مجھے نہ بتاتے تو میں کبھی بھی اس کو آزاد نہ کرواتا, تو میرے حالات کیوں بدلتے نا. تو پھر بیٹا قسمت کوئی چکر کوئی نہیں تھا, تو بیسیکلی تیرے اندر سستی اور ہڈ حرامی تھی, اور تیری سستی اور ہڈ حرامی تو نے وہ کام کیا, کام کرنے کے نتیجے میں اب تجھے صبح جو ہے سستی کرنے کو دل نہیں چاہتا ہے, اور اب تو آزاد ہے, اور اب تو جس کام کو بھی ہاتھ ڈالے گا تو اس کو کام کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں کہ بچہ چل رہا ہے, کہتے ہیں یہ بچہ گر جائے گا. اب وہ بچہ گر گیا, کہا میں نے کہا تھا تم گر جاؤ گے. اب یہ کیا اس کی قسمت میں گرنا تھا؟ نہیں, اس کی چال دے کر آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جس طرح سے یہ چل رہا ہے یہ ٹکرا کے گر جائے گا. وہ ہمارے علم کی وجہ سے نہیں گرا, یہ بات سمجھیے گا, وہ ہمارے علم کی وجہ سے نہیں گرا بلکہ اپنے عمل کی وجہ سے گرا ہے. شاہ رخ بنا ہے تو اپنے عمل کی وجہ سے بنا, اپنے کام کی وجہ سے, اپنے مطلب کانسٹنٹ تھا وہ, اس لیے شاہ رخ خان. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں. شجاعت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ زندگی میں قسمت یا محنت دونوں میں سے کیا چیز چاہیے ہوتی ہے اور کون کام کرتی ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ ود فضا. اچھا سر, میں یہ پوچھنا چاہوں گی, ایک بچہ غریب گھر میں پیدا ہوا, ایک بچہ امیر گھر میں پیدا ہوا. جو امیر بچہ ہے اس کے تو جیب میں سب پیسہ, جائیداد, بزنس, فیکٹری, سب کچھ اس کو جو ہے نا اس کی قسمت کے ساتھ مل گیا. اب جو غریب ہے اس کو تو محنت کرنی پڑ رہی ہے, روٹی کمانے کے لیے بھی, گھر بنانے کے لیے بھی, کاروبار کے لیے بھی, جاب کے لیے بھی. تو اس کی قسمت خراب ہے کیا؟ ہاں یہ بھی کہ وہ غریب کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور اس کو بہت کچھ کرنا ہے, بڑی محنتیں, بڑے ٹھوکرے کھانے. تو اب بتائیں اس حساب سے کیا سین ہے؟ ہاں یہ بات بڑی کامن ہے. اور ایک بات بل گیٹس نے کہی تھی کہ کسی کے ہاں یہ غریب پیدا ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن غریب مر جانا یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے.